السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ بعد سلام، آپ کی بارگاہ میں گزارش ہے، بہت سے لوگ جیسے کہ وظیفہ پہ وظیفہ چلے پہ چلا کرتے رہتے ہیں اور نماز سے غفلت اختیار کرتے ہیں، جیسے کہ پنج وقتہ نماز نہ پڑھیں اور وظیفہ خوب پڑھیں، تو کیا وظیفہ پڑھنے سے نمازیں معاف ہو جائیں گی؟ اس پر ذرا رہنمائی فرمائیں، بڑی مہربانی، نوازش ہوگی، کرم ہوگا۔ نحمد و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال ہے پانچوں وقت نماز سے غفلت اور وظیفے پڑھنا کیسا ہے؟ تو کافی لوگ دیکھے گئے کہ وہ نمازوں کا خیال نہیں رکھتے اور پڑھتے بھی ہیں تو وقت نکال کر جلدی جلدی یا بے جماعت کے اور وظیفوں اور تسبیحوں میں لگے رہتے ہیں۔ ان کے وظیفے ان کے منہ پر مار دیے جائیں گے، کیونکہ جس کے فرض پورے نہ ہوں اس کا کوئی نفل قبول نہیں ہوتا۔ اسلام میں سب سے بڑا وظیفہ اور عمل نماز با جماعت کی ادائیگی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عمر نے ایک دن فجر کی جماعت میں حضرت سلیمان بن ابی حسمہ کو نہیں پایا۔ دن میں بازار کو جاتے وقت ان کے گھر کے پاس سے گزرے تو ان کی ماں سے پوچھا کہ آج سلیمان جماعت میں کیوں نہیں تھے؟ ان کی والدہ حضرت شفا نے بتایا کہ رات بھر جاگ کر عبادت کرتے رہے، فجر کی جماعت کے وقت نیند آ گئی اور جماعت میں شریک ہونے سے رہ گئے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا، میری نزدیک ساری رات جاگ کر عبادت کرنے سے فجر کی جماعت میں شریک ہونا بہتر ہے۔ مشکات باب الجماعت صفحہ 97۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جب تک فرض ذمہ پر باقی رہتا ہے کوئی نفل قبول نہیں کیا جاتا۔ الملفوظ حصہ اول صفحہ 77 پر یہ بات درج ہے۔ خطبہ میں اردو اشعار پڑھنا کیسا ہے؟ خطبہ جمعہ صرف عربی زبان میں پڑھنا سنت ہے، کسی اور زبان میں خلاف سنت۔ اردو اشعار اگر پڑھنا ہو تو وہ اذان خطبہ سے پہلے پڑھ لیے جائیں، یعنی دوسری اذان کے بعد جو خطبہ پڑھا جاتا ہے یہ عربی کے علاوہ اور کسی زبان میں پڑھنا سنت کے خلاف ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 3 صفحہ 751 پر یہ بات درج ہے۔ امام کا محراب یا دو ستونوں کے درمیان کھڑا ہونا، کہیں کہیں دیکھنے میں آتا ہے کہ امام محراب میں اندر ہے اور مقتدی باہر، یہ خلاف سنت اور مکروہ ہے۔ صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں، امام کو تنہا محراب میں کھڑا ہونا مکروہ ہے، اور اگر باہر کھڑا ہو صرف سجدے محراب میں کیا یا وہ تنہا نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ کچھ مقتدی بھی محراب میں ہوں تو کچھ حرج نہیں۔ یوں ہی اگر مقتدیوں پر مسجد تنگ ہو تو بھی محراب میں کھڑا ہونا مکروہ نہیں ہے۔ امام کو دروں میں کھڑا ہونا بھی مکروہ ہے۔ بہار شریعت حصہ سوئم صفحہ 174 بحوالہ در مختار و عالمگیری۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ امام کا مصلی تھوڑا پیچھے ہٹا دیا جائے اور تھوڑا پیچھے ہٹ کر اس طرح کھڑا ہو کہ دیکھنے میں محسوس ہو کہ وہ محراب یا دروں میں اندر نہیں ہے بلکہ باہر کھڑا ہے، پھر چاہے سجدہ اندر ہو نماز درست ہو جائے گی۔ نسبندی کرانے والے کی امامت کا حکم۔ نسبندی کرانا اسلام میں حرام ہے، لیکن کچھ لوگ خیال کرتے ہیں کہ جس نے نسبندی کرا لی اب وہ زندگی بھر نماز نہیں پڑھا سکتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام میں جس طرح اور گناہوں کی توبہ ہے اسی طرح اس گناہ کی بھی توبہ ہے، یعنی جس کی نسبندی ہو چکی ہے اگر وہ صدق دل سے اعلانیہ توبہ کرے اور حرام کاریوں سے باز رہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ فتاوی فیض الرسول جلد اول صفحہ 277 پر یہ بات درج ہے۔ کیا جس سے ذاتی رنجش ہو اس کے پیچھے نماز نہ ہوگی؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ امام اور مقتدی کے درمیان کوئی دنیاوی اختلاف ہو جاتا ہے،
जैसे आजकल के सियासी, समाजी, खानदानों और बिरादरियों के इख्तिलाफात और झगड़े, तो उन वजूहात पर लोग उस इमाम के पीछे नमाज पढ़ना छोड़ देते हैं और कहते हैं कि जिससे दिल मिला हुआ ना हो उसके पीछे नमाज नहीं होगी। ये उनकी गलत फहमी है और वो लोग धोखे में हैं। सही बात यह है कि जो इमाम शरायत इमाम का जामे है, बद मजहब और फासी के मुअल्लिन नहीं है, उसके पीछे नमाज दुरुस्त है, चाहे उससे आपका दुनियावी झगड़ा क्यों ना चलता हो। बातचीत, दुआ व सलाम सब बंद हो, फिर भी आप उसके पीछे नमाज पढ़ सकते हैं। नमाज की दुरुस्तगी के लिए जरूरी नहीं है कि दुनियावी एतबार से मुक्तदी का दिल इमाम से मिला हुआ हो। हाँ, 3 दिन से ज्यादा एक मुसलमान के लिए दूसरे मुसलमान से बुराई रखना और मेल जोल ना करना अजरूए शरा सख्त नापसंदीदा है। हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान के लिए हलाल नहीं कि अपने भाई को 3 दिन से ज्यादा छोड़ रखे। जब उससे मुलाकात हो तो 3 मर्तबा सलाम कर ले। अगर उसने जवाब नहीं दिया तो उसका गुनाह भी उसके जिम्मा है। अबू दाऊद किताबुल अदब जिल्द 2 सफा 673 पर यह बात दर्ज है। लेकिन उसका नमाज व इमामत से कोई ताल्लुक नहीं। रंजिश और बुराई में भी इमाम के पीछे नमाज हो जाएगी। और जो लोग जाती रंजिशों के बिना पर अपने नफ्स और जात की खातिर इमामों के पीछे नमाज पढ़ना छोड़ देते हैं, ये खुदा के घरों को वीरान करने वाले और दीन इस्लाम को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। उन्हें खुदाए ताला से डरना चाहिए, मरने के बाद की फिक्र करना चाहिए। कब्र की एक एक घड़ी और कयामत का एक एक लम्हा बहुत भारी पड़ेगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, जो लोग बराहे नफसानियत इमाम के पीछे नमाज ना पढ़ें और जमात होती रहे और शामिल ना हो, वो सख्त गुनहगार हैं। फतावा रिजविया जिल्द 3 सफा 221। मुक्तदी के सर पर अमामा हो और इमाम के ना हो। अगर मुक्तदी सर पर अमामा, जैसे साफा और पगड़ी भी कहते हैं, बांध कर नमाज पढ़े और इमाम के सर पर पगड़ी ना हो, तो उसको कुछ लोग बहुत बुरा जानते हैं, बल्कि बाद ये समझते हैं कि इस सूरत में मुक्तदी की नमाज दुरुस्त नहीं हुई। ये गलत बात है। अगर इमाम के सर पर पगड़ी ना हो और मुक्तदी के हो तो मुक्तदी की नमाज दुरुस्त और सहीह हो जाएगी। आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से यह मसला मालूम किया गया तो फरमाया, बिला तकल्लुफ दुरुस्त है। फतावा रिजविया जिल्द 3 सफा 273, इरफान शरीयत सफा 4 पर यह बात दर्ज है। इमाम के लिए मुकर्रिर होना कितना जरूरी है। आजकल काफी जगह अवाम मस्जिद में किसी को इमाम के लिए रखते हैं तो उससे तकरीर कराते हैं। अगर वो धूम धड़ाके से खूब कूद फान कर, हाथ पांव फेंक कर, जोशीले अंदाज में जज्बाती तकरीर कर दे तो बड़े खुश होते हैं और उसको इमामत के लिए पसंद करते हैं। यहां तक कि बाद जगह तो खुश अलहाफी और अच्छी आवाज से नातें और नज़में पढ़ दें तो उसको बहुत बढ़िया इमाम ख्याल करते हैं। इस बात की तरफ तवज्जो नहीं देते कि इसका कुरान शरीफ गलत है या सही। इसको मसाइले दीनिया से बकदर जरूरत वाकफियत है या नहीं, और इसका किरदार और अमल मनसब इमामत के लिए मुनासिब है या नहीं। अगरचे तकरीर व बयान व खिताबत अगर उसूल व शरायत के साथ हो तो उससे दीन को तकवीयत हासिल होती है और हुई है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि दीनदारी, तकवा, शारी और खौफ खुदा उमूमन कम सुखन और संजीदा मिजाज लोगों में ज्यादा मिलता है। जबान जोर और मुंह के मजबूत लोग सब काम मुंह और जबान से ही चलाना चाहते हैं, और इस्लाम गुफ्तार से ज्यादा किरदार से फैला है। और आजकल के ज्यादातर मौलवियों और इमामों के लिए बजाय तकरीर व खिताबत के जिम्मेदार उलमाए अहले सुन्नत की आम फहम अंदाज में लिखी हुई किताबें पढ़कर अवाम को सुनाना ज्यादा मुनासिब और बेहतर है। खुलासा ये कि आजकल बाज लोग
بعض جگہ لوگ جو امام کے لیے مقرر ہونا ضروری خیال کرتے ہیں یہ لوگ غلطی پر ہیں۔ امام کا مقتدیوں سے اونچی جگہ کھڑا ہونا، کئی جگہ دیکھا گیا کہ نماز میں امام مقتدیوں سے اونچی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے، مثلا اندر کے حصے کی کرسی اونچی ہے اور باہر کے حصے کی نیچی، اور امام کا مصلی اندر کے فرش پر ہے اور مقتدی باہر، یا دونوں اندر ہیں لیکن امام کے مصلی کے لیے فرش اونچا کر دیا گیا ہے، تو یہ مکروہ ہے اور اس طرح نماز پڑھنے سے نماز میں کمی آتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ امام کا تنہا بلند اور اونچی جگہ کھڑا ہونا مکروہ ہے، اور اونچائی کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنے سے اندازہ ہو جائے کہ امام اونچا ہے اور مقتدی نیچے، اور یہ فرق معمولی ہو تو مکروہ تنزیہی، اور اگر زیادہ ہو تو تحریمی ہے۔ ہاں اگر پہلی صف امام کے ساتھ اور برابر میں ہو، باقی صفیں نیچی ہوں تو کچھ حرج نہیں، یہ جائز ہے۔ اس مسئلے کی تفصیل جاننے کے لیے فتاوی رضویہ جلد سوم صفحہ 415 دیکھنا چاہیے۔ اس مسئلے کا خاص دھیان رکھنا چاہیے کیونکہ خود حدیث شریف میں بھی اس سے متعلق مروی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام نماز پڑھے تو مقتدیوں سے اونچی جگہ کھڑا نہ ہو۔ سنن ابو داود جلد 1 صفحہ 88۔ نماز ظہر، مغرب اور عشاء کے اخیر میں اور عشاء میں وتروں سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھنے کا رواج ہے، اور ان کو پڑھنے میں حکمت و ثواب ہے، لہذا پڑھ لینا ہی مناسب ہے، لیکن ان نفلوں کو فرض و واجب و ضروری خیال کرنا اور نہ پڑھنے والوں کو ٹوکنا اور ان پر ملامت کرنا اور برا بھلا کہنا غلط ہے۔ اسلام میں زیادتی اور شرعی حدود سے آگے بڑھنا ہے۔ اسلام میں نفل و مستحب اسے کہتے ہیں جس کے کرنے پر ثواب ہو اور نہ کرنے پر کوئی گناہ و عذاب نہیں، تو جب اللہ تعالی نے اس کے ادا کرنے والے پر کوئی گناہ و عذاب نہیں رکھا تو آپ کو بھی اس پر ملامت کرنے اور برا بھلا کہنے کا کوئی حق نہیں، اور جب خدا تعالی نفل چھوڑنے پر ناراض نہیں تو آپ ٹوکنے والے کون ہوئے؟ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو رعایتیں اور آسانیاں دی ہیں انہیں لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کر رہے ہیں تو آپ اسلام کو بجائے نفع کے نقصان پہنچا رہے ہیں، اور لوگ یہ خیال کر بیٹھیں کہ ہم اسلام پر چل ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ ایک مشکل مذہب ہے، لہذا اس کی اشاعت میں کمی واقع ہوگی۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو صرف اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ وہ سمجھتے ہیں ہم نماز پڑھ ہی نہیں سکتے، اور مسائل نماز و طہارت، پاکی و ناپاکی سے پوری طرح واقفیت نہ ہونے اور خدا اور رسول کی عطا فرمائی ہوئی بعض رعایتوں اور آسانیوں پر آگاہ نہ ہونے کی بنا پر وہ نماز کو چھوڑنا گوارا کر لیتے ہیں اور ان رعایتوں سے نفع نہیں اٹھاتے، حالانکہ ایک وقت کی نماز بھی قصدن چھوڑنا دین اسلام میں کفر و شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ علماء و ائمہ مساجد سے میری گزارش ہے کہ وہ عوام کا خوف نہ کر کے انہیں اسلامی و احکام پر عمل کرنے میں موقع بموقع جو چھوٹ دی گئی اور جو آسانیاں ہیں انہیں ضرور بتائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام اور اسلامیات کو اپنائیں۔ انہی نفلوں کے بارے میں دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص انہیں نہ پڑھے تو کچھ ان پڑھ اس پر الزام لگاتے ہوئے یہ تک کہہ دیتے ہیں کہ نماز پڑھی تو پوری پڑھے، اس سے تو نہ پڑھنا اچھا۔ یہ ایک بڑی جہالت کی بات ہے جو وہ کہتے ہیں، حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ نفل تو نفل، اگر کوئی شخص سنتیں بھی چھوڑ دے، صرف فرض پڑھ لے تو وہ نماز کو جان بوجھ کر بالکل چھوڑ دینے والوں سے بہت بہتر ہے، اور اسے بے نمازی نہیں کہا جا سکتا ہے۔ سنتیں چھوڑ دینے کی وجہ سے گنہگار ضرور ہے، کیونکہ سنتوں کو چھوڑنے کی اجازت نہیں، اور انہیں جان بوجھ کر چھوڑنے کی عادت ڈالنا گناہ و منع ہے۔
ہاں اگر روی میں الجھن و پریشانی اور جلدی میں کوئی ایسا موقع ہے کہ آپ سنتوں کے ساتھ مکمل نماز نہیں پڑھ سکتے تو صرف فرض اور وتر پڑھ لینے میں کوئی حرج و گناہ نہیں ہے۔ مثلا وقت تنگ ہے، پوری نماز نہیں پڑھی جا سکتی تو صرف فرض پڑھ لینا کافی ہے۔ خلاصہ یہ کہ ظہر و مغرب و عشاء میں جو نفل ادا کیے جاتے ہیں انہیں ادا کرنا بہت اچھا ہے، مناسب و بہتر ہے اور پڑھنا چاہیے، لیکن انہیں فرض و واجب ضروری سمجھنا اور نہ ادا کرنے والوں کو ٹوکنا، انہیں اس چھوڑنے پر بھلا برا کہنا غلط ہے، جس کی اصلاح ضروری ہے۔ حضرات یہ کچھ باتیں تھیں جو لوگ نفل یا سنت غیر موقدہ، جیسے مثلا عشاء کی جماعت کھڑی ہو گئی ہو اور لوگ پہنچے اور جماعت میں شامل ہو گئے، سنت نہیں پڑھی، تو لوگ کہتے ہیں وہ جاہل عوام ہے، مسئلہ نہیں جانتے، لوگ کہتے ہیں یار تم نے تو سنت نہیں پڑھی، اس سے بہتر تھا نہ پڑھتے، نماز پڑھ لی، سنت چھوڑ دی، تمہاری نماز نہیں ہوئی، نہ پڑھنا بہتر تھا۔ یا بعض لوگ نفل نہیں پڑھتے، کسی جو ہے جلد بازی کی بنیاد پہ رہتے، کوئی کام رہتا، نفل نہیں پڑھتے، تو اب لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یار نماز پڑھو تو پوری پڑھو ورنہ نہ پڑھو، اس سے پڑھنے سے کیا فائدہ۔ تو لوگ جب یہ بات کہہ دیتے ہیں تو دیکھیے نفل ہے، پڑھنے سے ثواب ملے گا اور نہ پڑھنے سے نہ ثواب ملے گا نہ عذاب، کیونکہ اس کی پابندی اللہ تعالی نے خود نہیں لگائی ہے۔ لیکن ہاں عادت بنانا، عادت اگر کوئی انسان بنا لے کہ ہم نفل نہیں پڑھیں گے تو یہ جائز نہیں، عادت نہ بنائے۔ ہاں اگر کسی الجھن میں، کسی پریشانی میں، کسی بیماری میں اگر پریشان حال ہے تو وہ سنت موقدہ اور فرض کو ادا کر لے، اور غیر موقدہ اور نفل اگر نہ پڑھے تو کوئی عذاب نہیں ہوگا، مگر پڑھنا ضروری ہے، پڑھنا چاہیے، لیکن کسی کام میں اگر پھنس گیا یا کسی الجھن میں ہے یا کسی پریشانی میں ہے، نہیں پڑھ سکا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا اور اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ لہذا میری گفتگو آج تک یہیں تک تھی، اب پھر انشاءاللہ تعالی وقت ملا تو اس کے آگے میں بات کروں گا۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں گوشے گزار ہوں، مالک و مولا ہم سامعین کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین اتنی دیر کی گفتگو میں کسی قسم کی غلطیاں ہو گئی ہوں، مالک و مولا تیرے محبوب کا وسیلہ پیش فرما کر تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ مالک و مولا اپنے حبیب کے صدقے سے معاف فرما۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر فی الدارین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔